السلام علیکم۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ سر قیامت کے دن یہ روزے سے متعلق آپ نے بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں روزے دار سے فرمائے گا کہ تم نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کا اجر آج میں تمہیں دوں گا، کیونکہ دنیا میں اس کی کوانٹٹی نہیں بتائی کہ کتنا ثواب ملے گا۔ تو اس کے علاوہ بھی روزے سے متعلق کوئی اور روایت آتی ہے، میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بتاتا چلوں، یہ خود بھی صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، اور ان کے والد حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، اور یہ اپنے والد سے پہلے اسلام لائے تھے۔ اور احادیث مبارکہ صحابہ کے درمیان احادیث مبارکہ لکھنے والے جو صحابہ ہیں نا، ان میں سب سے بڑا لکھی ہوئی احادیث کا ذخیرہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس تھا۔ 10,000 سے زائد احادیث لکھی ہوئی آپ کے پاس موجود تھیں، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اورل ٹرانسمیشن جو ہے، زبانی روایات کا بیان کرنا اور انہیں اپنے حافظے میں رکھنا، یہ رواج تھا عربوں میں۔ تو کتابیں اس زمانے میں صحابہ کے ہاں کم تھیں، لیکن آپ وہ صحابی رسول ہیں جن کا سب سے 10,000 سے زائد احادیث آپ نے اس زمانے میں بھی لکھ کے رکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن، روزے جو تمہارے روزے ہیں اور قرآن کریم کی جو تلاوت ہے تمہاری، اور یہ قیامت کے دن مومن کے لیے شفاعت کریں گے، یشفعانی للعبد یوم القیامہ۔ اچھا، اب جب یہ شفاعت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عالم مثال میں، یعنی آپ کے روزے کو اللہ ایک شکل و صورت و آواز عطا فرمائے گا، تو اسے عالم مثال کہتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو اس دنیا میں آبجیکٹ کی فارم میں نہیں ہیں، انہیں آبجیکٹ کی فارم میں لایا جائے گا، انہیں چیزوں کی ان کے شکل و صورت اور آواز دی جائے گی، تو اسے آبجیکٹ کی فارم میں، اسے عالم مثال کہتے ہیں کہ ہر شے کی کچھ مثل بنائی جائے گی، جیسے زندگی کی ایک مثل ہوگی اور موت کی ایک مثل ہوگی، اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے گا، تو روزہ آئے گا اور عرض کرے گا، اے میرے رب، دن کے وقت میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، میری وجہ، یعنی تیری وجہ سے، لیکن میں اس کا ریزن تھا کہ کھانے پینے سے بھی رکا رہا اور اپنے نفس کو بھی اس نے قابو میں رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور اب قرآن کہے گا کہ میں نے رات کو اسے جگائے رکھا، پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ جب یہ دونوں اپنی اپنی شفاعتیں اللہ رب العزت کے حضور میں رکھ چکیں گے، تو اس کے بعد رب تعالیٰ فرمائے گا کہ پس دونوں کی شفاعت جو ہے، حضور نے فرمایا کہ پس دونوں کی شفاعت جو ہے رب تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ روزہ اور قرآن انسان کے حق میں شفاعت کریں اور رب تعالیٰ اس شفاعت کو قبول فرما لے۔ اچھا، اب یہ روایت جو ہے، اسے امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے المسند میں، حدیث 6626۔ اس کے علاوہ امام حاکم اسے روایت کرتے ہیں، حدیث 2036۔ عبداللہ ابن مبارک اسے زہد میں روایت کرتے ہیں، امام بیہقی شعب الایمان میں، امام منذری الترغیب والترہیب میں، پھر امام طبرانی بھی اسے روایت کرتے ہیں، ابن دنیا بھی کتاب الجوع میں روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی سند حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، اور اسی طرح امام حیثمی مجمع الزوائد میں اسے روایت کرتے ہیں، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث درجہ صحیح کو پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہفتہ یا اس سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔